حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ آپ نے کچھ محفلوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مولائے کائنات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جواب میں انہوں نے ارشاد فرمایا یہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے لفظ مولا کائنات ہوا ہے، تو کچھ لوگ اسے کہیں گے مولا تو آپ اللہ ہی ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شعر کہا گیا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کاملارا رحمہ۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اصل میں شعر کیا تھا؟ گنج بخشے ہر دو عالم مظہر نور خدا۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا کہ تھوڑی سی رعایت کر دیں اور بات کو سمجھ سے ذرا قریب کر دیں، تو آپ نے کہا کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا۔ اب گنج بخشے فیض عالم ایسی جامع ترکیب ہے کہ آپ اسے اپنے مشائخ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ حضرت داتا صاحب پر، داتا صاحب کے پیر صاحب پر، مولا علی پر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی گنج بخشے فیض عالم ہے، اور مظہر نور خدا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ہی صحیح۔ مطلب یہ کہ یہ اتنی جامع بات ہے کہ آپ جہاں بھی چاہیں اسے استعمال کرتے جائیں۔ لیکن اس شعر کا ایک جواز ہے، آپ لوگوں کا عالم آپ کی ذات ہی ہے۔ جب آپ فیض عالم کہتے ہیں تو فیض عالم میں آپ کافروں کو نہیں گنتے، بلکہ یہ آپ کا اپنا ہی عالم ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس نے سارے جہان کو اپنے دور کا اسلام کا فیض دے دیا ہو، اور یہ اللہ کی منشا میں بھی نہیں ہے۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا انسان مظہر نور خدا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ انسان ہے، آپ بتائیں کہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہ بات یاد رکھنا کہ یہ بات کہنے والے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ کیا کوئی انسان غریب نواز بھی ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی انسان مشکل کشا بھی ہو سکتا ہے؟ اہل ظاہر کے لیے یہی دقت ہے، اور اہل باطن کے لیے بڑی آسان بات ہے کہ جس کو آپ الفاظ کا تاج پہنا رہے ہیں یہ دراصل آپ کی عقیدت کا نام ہے۔ آپ کا نام اگر اللہ کے پروگرام میں ہے کہ مسٹر سعید کو بھی ہم نے فلاں سال پیدا کرنا ہے، تو آپ کے ساتھ اس سے بڑی نیکی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ اللہ کے امر سے آئے ہیں، کبھی اس کے امر میں تھے، آپ وہ ہیں جو اس کے امر میں رہ گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں ہم نے اپنی روح کو داخل کر دیا۔ اب مظہر نور خدا کو سمجھنے کے لیے اور کیا چاہیے؟ ہر آدمی یہ وابستگی رکھتا ہے، لیکن ہر آدمی اس کو ڈسکور نہیں کرتا۔ نور کا مطلب نور ہی ہے، روشنی ہی ہے۔ بس نہ فرشتے نور ہیں، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ کیا آپ کے ساتھ فرشتے وابستہ ہیں؟ دو کرام الکاتبین حتم آپ کے ساتھ ہے۔ کیا جبرائیل امین فرشتہ ہیں؟ کیا جبرائیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں سے ہے؟ یعنی کہ اگر نورانی فرشتہ غلام ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مظہر نور ہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس شعر کی ترکیب کیا ہے۔ گنج بخشے فیض عالم جو ہے وہ مظہر نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گنج بخش کا مطلب ہے کہ باطنی خزانہ دینے والے۔ فیض عالم سے مراد آپ کے وجود کا عالم ہے، تو وہ فیض دینے والے ہیں کون؟ نور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مظہر ہیں، یعنی کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مظہر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور خدا کے مظہر ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ نے فرمایا کہ آپ کو پیدا نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کیسے نہیں ہوں گے؟